شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ ہم آپ کی خدمت میں صابر پاک کی زندگی کے حوالے سے کچھ اہم واقعات بیان کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ کی کلیت تشریف آوری اور ان سے جڑی کرامات کا ذکر کریں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کے 13 سال بعد حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کو سب کچھ سکھایا، سب کچھ بتایا۔ 2 سال آپ کو حفظ کبیر بھی سکھایا۔ حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی خدمت کرتے ہوئے 22 سال گزر گئے۔ آپ نے فرمایا، شمس الدین کو اسم اعظم بتایا، تو سلسلہ چشتیہ کے سارے ادوار وظائف بھی سکھائے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں پانی پت کا شاہ ولایت بنایا ہے۔ کہا، شمس الدین تمہاری تعلیم پوری ہو گئی۔ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، بیٹھ جاؤ اور جو میں کہتا ہوں اس کو غور سے سنو۔ تم جاؤ، علاء الدین خلجی بہت دنوں سے قلعہ عامر پر لڑ رہا ہے۔ جب تک تم اس کے لیے دعا نہیں کرو گے تب تک قلعہ فتح نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنا، جس دن تمہارے ہاتھ سے کوئی کرامات ہو جائے اسی دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تو میرا فرزند ہے، سوائے تیرے بندگان خدا میں سے کوئی میری تدفین میں شامل نہیں ہوگا۔ فوراً آ کر تدفین کرنا، اس کے بعد اس سرزمین پر مت ٹھہرنا بلکہ پانی پت چلے جانا۔ حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مخدوم صابر پاک سے پوچھا کہ حضور، آپ کو غسل بھی کرایا جائے گا؟ حضور، جب میرے علاوہ کوئی دوسرا آدمی نہیں ہوگا تو میں آپ کو غسل کیسے کروں گا؟ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شمس الدین، آنکھیں بند کر کے جس چیز کو تم ضرورت ہوگی اس کا خیال اپنے دماغ میں لاتے رہنا، خود بخود تیری ضرورت پوری ہوتی رہے گی۔ بعد میں صابر پاک نے فرمایا، میرے کفن کے لیے تم جس کپڑے کا بھی تیار ہو سکے لے آنا۔ اتنا دھیان رکھنا کہ گل ارمنی رنگ میں ہوگا۔ آپ نے اپنی زندگی میں یہی رنگ پہنا اور یہ رنگ آپ کو بہت زیادہ پسند تھا۔ حضرت مخدوم صابر پاک نے ایک بات اور شمس الدین سے کہی کہ شمس الدین، تم مجھے قبر میں مت اتارنا۔ میرے ہی سلسلے میں ایک مجدد پیدا ہوگا جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ یہ قطب عالم شاہ عبد القدوس گنگوہی کی طرف سے اشارہ تھا۔ وہ دو بار آ کر میری نماز جنازہ پڑھائے گا، وہی مجھے قبر میں اتارے گا۔ وہ مجدد اور اس کی اولاد میرے ظاہر و باطن کی وارث ہوگی۔ حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ یہ باتیں سن کر رونے لگے تو حضرت مخدوم صابر پاک نے بہت پیار کے ساتھ ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، یہی اللہ کی مرضی ہے۔ اور حضرت مخدوم صابر پاک گلر کی ٹہنی پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور آپ کو استغراق ہو گیا، یعنی آپ خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن حضرت مخدوم صابر پاک سے سوال کیا تھا کہ فنا اور بقا کیا ہے؟ حضرت مخدوم صابر پاک نے اس وقت فرمایا تھا کہ کسی وقت بتا دیا جائے گا۔ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کو سوال یاد آ گیا، مگر یہ واقعہ تھا کہ جسے زمانہ گزرا تھا، جو شمس الدین کے ذہن سے نکل چکا تھا۔ مگر آج جس وقت سب قبر شریف کی چشم بندی میں مشغول تھے، شمس الدین کے رہ دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ امام صاحب سے ملاقات کر کے ان کے حالات، نام و پتہ معلوم کر لینا چاہیے، ورنہ یہ بات راز ہی رہ جائے گی۔ جنازے کی نماز کس نے پڑھائی؟ آپ سواری کی طرف مڑے۔ وہ اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر اس پر سوار ہو چکے تھے۔ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کو آتا دیکھ کر گھوڑا مغرب کی طرف بڑھا دیا۔ خواجہ شمس الدین گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑے اور کچھ دور جا کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ حضرت، اپنا نام و پتہ تو بتا دیجیے تاکہ یہ بات راز نہ رہے۔ یہ سن کر گھوڑے سوار نے اپنے چہرے مبارک سے نقاب اٹھا دیا تو شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ خود حضرت مخدوم پاک صابر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ چہرہ انوار کو دیکھتے ہی حیرت میں آ گئے تو حضور نے قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، شمس الدین، حیرت کی کوئی بات نہیں ہے،
وہ فنا اور اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ بقا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جاؤ شمس الدین، تمہیں ہم نے پانی پت کی ولایت عطا کر دی ہے۔ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ 3 دن بعد آپ پانی پت چلے گئے۔ یہ حضرت مخدوم صابر پاک کی شان کہ خدا خود اپنی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب فنا اور بقا کی حقیقت کو آپ نے حقیقت میں بدل دیا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کی پانی پت میں رشد و ہدایت اور آپ کا وصال کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ بس اب اجازت دیجیے، مزید معلومات کے ساتھ اگلے ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں۔ پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبانا نہ بھولیں کہ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ شیئر ضرور کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کلیئر کے اس چاند سے واقف ہو سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔